آج ہم گفتگو کریں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 164۔ اس آیت سے حضرت کی معلومات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف سلوک کا جو مسئلہ ثابت فرمایا ہے اس کا ذکر کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات کے مختلف ہونے میں اور دن کے مختلف ہونے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور کشتیاں وہ جو چلتی ہیں سمندر میں، بما ینفع الناس، وہ چیزیں لے کر جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور وہ چیز جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارش، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پر زندہ کیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مر جانے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور بکھیرے اللہ تعالیٰ نے زمین میں ہر قسم کے جانور، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور وہ بادل جو لٹکا ہوا ہے آسمان و زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، ان ساری چیزوں میں البتہ نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ یہ آیت جو حضرت معلومات تھانوی رحمۃ اللہ نے نقل فرمائی اور ترجمہ مسائل السلوک کے حوالے سے اپنی تفسیر بیان القرآن کے صفحہ 113 پر جلد اول میں اس سے جو مسئلہ ثابت فرمایا وہ آپ ہی کے الفاظ میں پہلے میں پڑھتا ہوں۔ حضرت نے لکھا اس میں اصل ہے مراقبہ کی، پہ بین القوسین لکھ رہے ہیں کیونکہ استدلال بالمصنوعات علی الصانع تأمل پر موقوف ہے۔ یہ حضرت کی معلومات تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی علمی اور عرفانی الفاظ ہیں۔ اس سے آپ نے مراقبہ کو ثابت فرمایا، اور یہ بات آپ جانتے ہیں کہ تصوف سلوک کی دنیا میں مراقبہ ایک مستقل ایک عمل ہے، اور یہ مراقبہ تصوف سلوک کی ایک اصطلاح ہے جس میں مشائخ جو مراقبہ کرتے ہیں اپنے مریدوں کو مراقبے کی تعلیم دیتے ہیں، اور مختلف مراقبات کیے جاتے ہیں، کبھی اللہ کی نعمتوں کا مراقبہ، کبھی انسان کی اپنی فنا کا مراقبہ، کبھی قبر حشر کا مراقبہ، کبھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار الہیہ جو انسان کے قلب پہ اتر اس کا مراقبہ۔ تو بے شمار مراقبات، خاص طور پہ سلسلہ نقشبندیہ کی یہ بنیادی مراقبات اور مشاربات پر ہوتی ہے، تو کثرت سے اس کے اندر مراقبات کیے جاتے ہیں۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے مراقبے کو ثابت فرمایا کہ اس پوری آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف اپنے انعامات کو ذکر کر کے آخر میں فرمایا کہ یہ اس میں نشانی ہے عقل والوں کے لیے، ان لوگوں کی جو عقل سے کام لیں۔ اس میں مراقبے کا اشارہ فرمایا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں لکھا استدلال بالمصنوعات علی الصانع، یعنی جو چیز مصنوع یعنی بنی ہوئی چیز ہو تو اس کے بارے میں انسان جب دیکھتا ہے تو دیکھ کے اس کے بنانے والے کی طرف دماغ جاتا ہے۔ کوئی بھی بنی چیز آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو دیکھ کے فوراً اس کے بنانے والے کی طرف جائیں گے۔ یہاں تک کہ بچہ سامنے آئے گا فوراً دماغ آپ کے اس کے ابا کی طرف جائے گا کہ اس کا ابا ہے تو یہ بچہ پیدا ہوا ہے فوراً۔ یہ میز نظر آئے گی تو میز کو دیکھتے فوراً آپ کا دماغ جائے گا اس کا بنانے والا کوئی ہے، یعنی کارپینٹر نے بنائی ہے۔ تو گویا کہ جو مصنوع بنی ہوئی چیز ہے اس کے بنانے والے کی طرف دماغ کا جانا یہ فطرت ہے، یہ عین فطرت ہے، کیونکہ یہ جو چیز نظر آتی ہے یہ اثر ہے، اور اثر کی کیفیت یہ ہوتی کہ اس کو دیکھ کر مؤثر کی طرف دماغ جاتا ہے۔ لہٰذا دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو یہ اثر ہے، اس اثر کو دیکھ کے مؤثر کی طرف دماغ جاتا ہے کہ اوہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جو سب چیزیں ذکر، دن رات کی تبدیلیاں ذکر فرمائی، آسمان و زمین ذکر فرمایا، پھر سمندروں میں جو ہے وہ کشتیاں چلتی ذکر فرمائیں، تو فرمایا کہ یہ ساری مصنوعات بنی ہوئی چیزیں ہیں، ان کو دیکھ کر انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے مؤثر کی طرف دماغ جانا چاہیے کہ یار اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی سوئی، ہلکی سی سوئی اگر سمندر میں ڈال دے تو ڈوب جاتی ہے، لیکن اتنا بھاری بھرکم جہاز کھڑا کر دے وہ ڈوبتا نہیں ہے، آخر کیا بات ہے؟ وہ الگ بات ہے کہ علم فزکس کو اس پر بحث کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ اور اس کا مطلب وہ ہے، لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں ہیں کہ اگر علم
سائنس بھی اگر ایک جزیہ پیدا کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی قدرت ہی کے تحت ہے، کہ وہ بھی چیز اللہ ہی نے جو ہے اس کو کریٹ کیا ہے، کہ ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، بھاری بھرکم ہزاروں ٹن وزنی جہاز ڈوبتا نہیں ہے۔ اس لیے خاص طور پہ اللہ نے ذکر کیا کشتیاں جو سمندروں پہ چلتی ہیں تمہارے نفع کے سامان لے کے، تو بتانا یہ مقصد ہے کہ یہ ڈوبتی نہیں ہے، بجائے ڈوبنے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ تمہارے نفع کی چیزیں پہنچاتی ہیں۔ پھر اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، وہ زمین پہ برستی ہے تو زمین اپنے اندر کے خزانے اگل دیتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ اثر ہے، تو اس اثر کا کوئی مؤثر ہونا چاہیے، تو ظاہر ہے کہ دماغ پہ کدھر جاتا ہے؟ اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ سب اللہ کرنے والا ہے۔ تو حضرت حکیم العلوم تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مراقبے کی اصل تو تأمل ہے، غور و فکر، کیونکہ رقیب سے، یہ لفظ رقیب سے ہے، مراقبے کا لفظ رقیب سے ہے۔ جیسے رقیب جانتے ہیں نا کہ یہ میرا رقیب ہے، مطلب محبوب ایک ہے، چاہنے والے دو ہیں، اس کو رقیب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ رقیب اپنے دوسرے رقیب پہ نگاہ رکھتا ہے کہ یار یہ کہیں میرے محبوب سے کوئی رابطہ تو نہیں اس کا، میرے محبوب کی طرف جا تو نہیں رہا، تو یہ ایک دوسرے کی نگرانی کرتے ہیں۔ مراقبے کو مراقبے اس لیے کہتے ہیں، مراقبے بھی انسان اپنے قلب کی نگرانی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی متوجہ ہوتا ہے، کوئی خاص مضمون اس کے ذہن میں ہوتا ہے، اس خاص مضمون کو دل میں لے کے اس پر غور و فکر کرتا ہے، اس پر نگاہ کرتا ہے، تو اس لیے اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ تو رقیب بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹو میں رہتا ہے ایک دوسرے کی۔ خود اللہ کا نام بھی رقیب ہے، کیونکہ اللہ بھی انسانوں کی ٹو میں، نظر میں عطا کر دیا، پھر دیکھ رہا ہے کہ استعمال کیسے کرتا ہے۔ نعمتیں دے دی، پھر دیکھتا ہے کہ شکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مصیبت ڈال دی، پھر اللہ بھی اس کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ بے صبری کرتا ہے یہ صبر کرتا ہے۔ تو اللہ بھی رقیب ہے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ساری کائنات میں نعمتیں بانٹنے کے بعد اب وہ ہر ایک کی نگرانی کر رہا ہے کہ کون کس ڈگر پہ چلتا ہے۔ تو مراقبے کو مراقبہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنوع کو دیکھ کر صانع کا استدلال کرنے کے لیے تأمل کی ضرورت ہے، تو غور و فکر جب تک نہیں کرے گا اس وقت تک وہ خدا تک پہنچ نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی یہاں مراقبے کی تعلیم دی ہے کہ لوگ جو ہے یہ کائنات کی چیزوں کے اندر جو ہے گھومتے پھرتے تو ہیں، نفع تو اٹھاتے ہیں، آنکھوں جو ہوتا دیکھتے ہیں، اگر ان کو خدا نظر نہیں آتا تو بھلے نظر نہ آئے، لیکن یہ جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کا بنانے والا کون ہے؟ ہر چیز کے بنانے میں تو فوراً استدلال کرتے ہو، اج یہ تو فلاں نے بنائی ہے، اج یہ میز فلاں نے بنا دی، بڑائی نے بنا دی، اج یہ لوہا جی فلاں بلیک اسمتھ نے بنا دیا، اج یہ، تو ہر چیز پہ تو آپ یہ استدلال کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اثروں میں مؤثر تک پہنچ رہے ہیں۔ ایک کائنات اتنا بڑا اثر ہے کہ بظاہر دنیا کے اندر اس کے بنانے والا ہے کوئی نہیں، تو پھر آپ کی عقل کو مان لینا چاہیے اس کا بنانے والا خدا ہے، اس کا بنانے والا اللہ ہے، کہ جس کے پاس یہ طاقت ہے۔ اگر جو کہتا ہے کہ نہیں اس کا بنانے والا خدا نہیں، تو پھر ہمیں بتائے کہ یہ بنانے والا کون ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں پہ یہ ذکر کیا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہاں سے مراقبے کا استدلال کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس میں مراقبے کی تعلیم دے رہا ہے، اور آگے فرما دیا آخر میں یہی کہ لآیات لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں کن کے لیے؟ اس قوم کے لیے جو عقل سے کام لے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ مراقبہ عقل والوں کا کام ہے۔ عقل مند آدمی مراقبہ کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے کہ یار اچھا یہ ایسے کیسے ہو گیا، کیونکہ عقلیں دو طرح کی ہیں، ایک عقل معاش ہے، ایک عقل معاد ہے۔ عقل معاش کا مطلب جو عام دنیا کی کسب معاش کے لیے عقل استعمال، اس کو عقل معاش کہتے ہیں۔ ہم صبح شام اس عقل کو استعمال کرتے ہیں جس میں انسان دنیا کے دھندے چلاتے ہیں۔ ایک عقل معاد ہے کہ دنیا کی ایک چیز ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر آخرت کا استدلال کر لیتا آدمی، آخرت کی طرف پہنچ جاتا ہے فوراً، اس کو کہتے ہیں عقل معاد۔ تو عقل معاد اللہ والوں کا کمال یہ ہے جو اس روحانی دنیا میں قدم رکھتے ہیں، وہ ہر چیز سے عقل معاد کا استدلال کر لیتے ہیں، عقل معاد کا استدلال کرتے ہیں۔ ہر بات بظاہر معمولی سی ہوتی ہے، لیکن اس بات سے وہ ایک دم عقل معاد کے ذریعے سے استدلال کرتے ہیں۔ ایک اللہ والے چلے جا رہے تھے، کوئی بیچنے والا سنترے بیچ رہا تھا، تو وہ کیا آواز لگا رہا تھا، آجو چنگے سنترے، آجو چنگے سنترے، آجو چنگے سنترے۔ تو اب حضرت وہ بزرگ کھڑے ہو گئے اور جھومنے لگ گئے کہ یار پھیر گئے، ان کے چنگے سنترے، چنگے سنترے۔ تو مریدوں نے کہا حضرت اس کو خاص بات ہے، کہتے تو نہیں پتہ، سنو بچوں پر۔ وہ پھر کہتے چنگے سنترے، چنگے سنترے، اور ان کو لطف آ رہا ہے، واہ واہ،
جھوم رہے ہیں۔ سب حیران کہ بھی چنگے سنترے اس آواز میں کون سی خاص بات ہے؟ آخر حضرت کوئی فاقہ ہوا کیفیت، کیونکہ خاص کیفیت جب ہوتی ہے اس وقت انسان لطف لیتا ہے۔ اب افاقہ ہوا کہ جی حضرت یہ اس بات سے آپ نے کیا، یہ عقل معاد کی مثال دے رہا ہوں۔ حضرت نے اس لفظ کو جیسے سنا تو چنگے سنترے انہوں نے کیا استدلال کیا، کہتے دیکھو کنی سوہنی گل کر رہا ہے، کہتے چنگے سنترے چنگیا دے جڑے سنگ لگے او ترے، چنگیا دے جڑے سنگ لگے او ترے۔ کہتے کنی سوہنی گل کر رہا، کہتے میں بھی مندا سی اپنے پیرو مرشد دے سنگ لگیا تو میں بھی تر گیا، مینوں بھی پتہ لگ گیا میرے رب نے مینوں بڑھایا ہے، میں رب دے حکم پورے کرنے میں وہ کم لگ گیا۔ تو کہتے ہیں چنگے سنترے، آپ دیکھو بظاہر دنیا کی ایک چیز ہے لیکن اس سے انہوں نے عقل معاد کا ایک استدلال کیا، ایک ایسی چیز نکالی کہ چنگے سنترے جو چنگیاں دے سنگ لگے اترے۔ اسی طریقے سے بے شمار مثالیں۔ تو کہنے کا مقصد ہے تو یہ فرمایا کہ عقل جو ہے وہ مراقبے کے اندر انسان جب فوکس کرتا ہے ایک مضمون کو اور غور کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، وہ ترقی کرتا ہے، وہ اس کے سامنے راہیں کھولنے لگتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کی حقیقت اس پہ کھول دیتے ہیں، اس کو پتہ چلتا جاتا ہے کہ یہ کائنات ہی اصل نہیں ہے، اصل رب کائنات ہے۔ کائنات جو ہے یہ اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے پیدا کی لیکن فضیلت کے لیے رب کائنات ہے۔ رب کائنات سے دامن جوڑ لیں گے تو یہ کائنات جھونگے میں آ جائے گی، جو مولا کائنات کا ہو جائے گا لیلہ کائنات قدموں میں آ جائے گی، لیکن جو لیلہ کائنات کی طرف دوڑے گا تو پھر یہ سائے کی طرح اللہ نے اس کی نیچر رکھی ہے، وہ سائے کی طرح آگے آگے تو بھاگے گی یہ دنیا، آپ پیچھے پیچھے دوڑتے رہیں گے ملے گی نہیں۔ لیکن فرمایا کہ رب کائنات کی طرف دوڑے گے تو یہ کائنات تمہارے پیچھے پیچھے دوڑے گی۔ تو یہ سب چیزیں مراقبے اور غور و فکر تدبر سے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ 4 کام انسان کو کرنے چاہیے۔ سب سے پہلا کام معاہدہ، دوسرا کام مراقبہ، تیسرا کام محاسبہ اور چوتھا کام مواقبہ۔ معاہدے کا مطلب یہ کہ یہ پہلے غور کرے کہ میں نے کیا کرنا ہے زندگی میں، سوچے کہ میں اچھے کام کروں گا برے کام نہیں کروں گا، گناہ سے بچوں گا نیکی کی طرف بڑھوں گا، اچھوں کی صحبت اختیار کروں گا اور بروں سے دور رہوں گا۔ ایک آپ نے معاہدہ سیٹ کر لیا، ایک ایگریمنٹ بنا لیا اپنے نفس اور اپنی جان کے ساتھ کہ میں نے ایسے کرنا ہے۔ اب گھر سے نکلے اب سامنے ایک تقاضا ایک چیز آئی، اب کیا ہوگا، معاہدہ تو پہلے ہو گیا، اب دوسرا سٹیپ کیا، مراقبہ۔ اب مراقبہ کرے، غور کرے یار یہ نیک کام ہے یا برا کام ہے، اچھا کام ہے یا برا کام ہے، یہ آدمی نیک ہے یا بد ہے، اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے کہ نہیں۔ یہ مراقبہ کیا، مراقبے سے پتہ چلے یہ نہیں نیک کام ہے، مراقبہ کرنے کے بعد اس نے وہ کام کیا۔ اب سارا دن یہ اسی طریقے سے مراقبے کر کے اپنے کام کرتا رہا۔ جب رات کو واپس آیا، واپس آنے کے بعد اب محاسبہ کرے کہ یار سارے دن میں نے جو کچھ کیے ہیں اس میں کتنے نیک کام کیے کتنے برے کام کیے۔ اب پتہ چلیے 10 کام میں نے نیک کیے اور 5 جھوٹ بولے گناہ کیے۔ اب کیا کرے، محاسبہ کے بعد کیا ہوگا، مواقبہ یعنی سزا دینا، عقوبت سزا دینا۔ اب اپنے نفس سے کہہ لے بھی تم نے 5 جھوٹ بولے ہیں، فی جھوٹ 2 نفل پڑھنے ہیں، تو 5 جھوٹ کا مطلب ہے 10 نفلوں کے لیے تیار ہو جا۔ گرمی ہے، سردی ہے، تھکاوٹ ہے، کچھ بھی ہے، کیونکہ پہلے ایگریمنٹ کر لیا ہے، لہٰذا 10 نفلیں پڑھنی ہیں چونکہ میں نے 5 جھوٹ بولے۔ نفلیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ حضرت حکیم علومت مولانا شیخ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساتھ کچھ پیسے پائی کا بھی جرمانہ لگائے، کیونکہ بعض دفعہ بندہ جس وہ جان کی محنت کر لیتا ہے، نفلہ پڑھ لو یار کیڑا خرچہ ہونا ہے، لیکن کہتے خرچہ نہیں ہوتا مزہ نہیں آتا، اس کے نفس پہ چوٹ نہیں پڑتی، لہٰذا یہ بھی طے کر لے۔ اس زمانے میں حضرت 5 روپے لکھے تھے کہ 5 روپے فی جھوٹ 5 روپے، وہ آج $5 کر لو، ڈالر بھی 5 ٹھیک ہی ہوتے تھے، $5 فی جھوٹ $5۔ اب 5 جھوٹ بول دیے، $25 گئے۔ اب $25 جب نکلیں گے تو لگ پتہ جائے گا کہ یار جھوٹ بولنا سوکھا کام نہیں ہے۔ تو آئندہ انسان کیا کرے گا کہ یار سوچ کے بولنا ہے $5 سے آن گے۔ تو کہنے کا مقصد فرمایا یہ ہے زندگی، روز کا یہ کر کے جائے، آج یہ میں نے کرنا ہے، آج میں نے غیبت نہیں کرنی۔ اگر میں نے غیبت کی، فی غیبت $10 اور 4 نفل، یہ طے کر کے چلا گیا۔ اب واپس آیا، سوچا کہ نہیں کی
تو شکر کیا، سجدے میں گر گیا، اللہ تیرا شکر ہے، ماشاءاللہ بالکل ٹھیک دن گزرا۔ لیکن اگر کوئی ایسی غلطی کی تو اسی حساب سے سزا مقرر کرے۔ فرمایا یہ کام جب روزانہ کرے گا، نتیجہ کیا ہوگا، انسان بالکل کہتا ہے کہ اپنے رقیب بن کے چلے گا، اپنے دل کی نگرانی کر کے چلے گا کہ کون سا عمل ایسا ہے کہ جس پہ اللہ کے یہاں پوچھ ہو سکتی ہے، اور کون سا عمل ہے جس کے یہاں اللہ کے یہاں مجھے انعام مل سکتا ہے۔ تو یہ چار کام کہ معاہدہ، مراقبہ، محاسبہ اور مواقبہ، اس انداز سے انسان کرے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہاں پہ مراقبے کو اس آیت سے ثابت فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ مراقبہ کرنے سے جو ہے ظاہر ہے کہ راہیں کھلتی ہیں، اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوتا نظر آ رہا ہے اس کا کرنے والا پیچھے کوئی اور ہے، بس اس سے لو لگائی، جب اس سے لو لگی تو ساری کائنات آپ کے من منشا پہ چلنے لگتی ہے۔ اس سے اطلاع کیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سمجھنے اور عقل سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔